قلعہ بیبیلون میں تھیوڈور کے علاوہ ایک مشہور جرنیل اور بھی تھا جس کا نام جارج تھا۔ نیل چڑھتا جا رہا تھا۔ قلعے کے ارد گرد والی خندق پانی سے لبریز کر دی گئی تھی۔ قلعے کی دیواروں سے مجاہدین پر منجنیقوں سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے۔ اس سنگباری کے جواب میں مجاہدین نے بھی منجنیقوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے تیر دور تک پہنچانے کے لیے بڑی کمانیں بھی تیار کر لی تھیں۔ ان کمانوں کے تیر انداز خندق کے کنارے چلے گئے اور وہاں سے دیواروں کے اوپر رومیوں پر تیر پھینکنے لگے۔ نیل میں طغیانی بڑھتی گئی اور ادھر ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینکے جاتے رہے۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں سے آنے والے پتھر تو مجاہدین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، لیکن مجاہدین کی منجنیقوں سے نکلے ہوئے پتھر شہر کے اندر گرتے تھے۔ انہوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ ہر گھر پر یہ خوف طاری تھا کہ ابھی پتھر ان کی چھت پر گرے گا اور چھت گر پڑے گی۔ رومی فوج کا حوصلہ پہلے ہی متزلزل تھا۔ پتھراؤ سے حوصلہ اور زیادہ کمزور ہونے لگا۔ 1.5 پونے 2 مہینے گزر گئے اور نیل میں طغیانی کے آثار ختم ہو گئے۔ ماہ اکتوبر 640 عیسوی کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ مکوکس نے اپنی فوج اور بیبیلون کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کا جائزہ لیا تو اسے کچھ ایسا شک ہونے لگا کہ مسلمانوں نے اگر اپنے مخصوص انداز سے قلعے پر حملہ بول دیا تو عین ممکن ہے کہ یہ فوج مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور شہر کے لوگوں میں ایسی افراتفری اور نفسا نفسی پیدا ہو جائے جو اپنی فوج کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اس کے علاوہ مکوکس کی شروع ہی سے یہ خواہش اور کوشش تھی کہ عرب کے ان مسلمانوں کو کسی طرح قائل کیا جائے کہ وہ کچھ لے لیں اور مصر سے واپس چلے جائیں۔ اب ایک بار پھر اس کے دماغ میں یہی بات آ گئی۔ اس نے ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں جرنیل تھیوڈور اور جرنیل جارج شامل تھے اور اس کے علاوہ مکوکس کے صرف 2 مشیر شامل کیے گئے۔ میری بات تحمل سے سنو اور مجھے مشورہ دو، مکوکس نے کہا۔ اپنی فوج کو بھی تم نے دیکھ لیا ہے اور شہر کے لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو۔ ہم کمک کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ سوچو کہ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ کمک صرف اس صورت میں ہمارے کام آ سکتی ہے کہ یہ کمک مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے، جو ممکن نہیں۔ نیل کے دونوں کناروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ عرب کے یہ مسلمان جب خندق عبور کرنے پر آ گئے تو عبور کر ہی لیں گے۔ کیا تم ابھی ان کے جذبے اور ہمت و استقلال سے واقف نہیں ہوئے؟ یہ بھی دیکھ لو کہ یہ مسلمان کتنی جلدی مصر کے اندر کتنی دور تک پہنچ گئے ہیں۔ میں بغیر لڑے محاصرہ اٹھوانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک بار پھر ان عربوں سے صلح سمجھوتے کی بات کریں اور کہیں کہ جو کچھ مانگتے ہو لے لو اور مصر سے نکل جاؤ؟ مورخین نے لکھا ہے کہ مکوکس نے اپنے دلائل ایسے پر اثر انداز سے دیے کہ اجلاس کے چاروں شرکاء نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اس تجویز پر عمل درآمد فوراً ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں صرف ایک مشورہ دوں گا، تھیوڈور نے کہا۔ یہ اجلاس اور یہ ساری کارروائی سختی سے خفیہ رکھی جائے۔ فوج کو تو اس کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ فوج صلح سمجھوتے کی آس لگا کر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے گی۔ جرنیل جارج نے یہ مشورہ دیا کہ مکوکس خود اس کارروائی کی قیادت کرے اور ذاتی طور پر اس کوشش میں شامل ہو۔ مکوکس نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اس اجلاس کو خفیہ تو رکھا گیا، لیکن تاریخ سے خفیہ نہ رکھا جا سکا۔ بہت سے مسلم اور غیر مسلم اور ان کے حوالے سے بعد کے تاریخ دانوں نے یہ واقعہ پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی اجلاس میں ایک مراسلہ بنام سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا جو مکوکس کی طرف سے تھا۔ اگلی رات کی تاریکی میں مکوکس ان 2 جرنیلوں اور دونوں مشیروں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکلا، کشتی میں بیٹھا اور نیل کے وسط میں جزیرے تک پہنچ گیا جہاں قلعہ روضہ تھا۔ اس قلعے میں ایک بڑا گرجا تھا جس کا پادری بھی موجود تھا۔ آدھی رات کے وقت پادری کو جگایا گیا۔ ظاہر ہے پادری بہت گھبرایا ہوگا کہ اس وقت فرما روائے مصر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیوں آیا ہے۔ مکوکس نے پادری کو یہ مراسلہ دیا اور کہا کہ وہ صبح کشتی میں بیٹھے اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس چلا جائے۔ اپنے ساتھ اپنے اعتماد کے 3-4 آدمی لے جائے، لیکن یہ ساری کارروائی خفیہ رکھنی ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ مکوکس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو کوئی پیغام بھیجا ہے۔ تاریخ میں مکوکس کے اس مراسلے کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اس میں درخواست نہیں بلکہ دھمکی کا اثر ہے۔ مراسلہ کچھ یوں تھا: تم ہمارے ملک میں یوں گھس آئے ہو جیسے یہ تمہارا ملک ہو، یا جیسے اس ملک کا کوئی حکمران ہی نہ ہو اور یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں ہوں۔ تم نے ہم پر جنگ ٹھونسی ہے اور دونوں طرف سے جو خون خرابہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ملک میں تمہارا قیام طویل ہو گیا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔
ہماری فوج کے مقابلے میں تم مٹھی بھر بھی نہیں ہو۔ میں خود چاہتا تھا کہ تم نیل تک پہنچ جاؤ۔ اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی ایک بھی آدمی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان فتوحات نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور تم یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ اس وقت تم کہاں اور کس صورتحال میں بیٹھے ہو۔ دریائے نیل نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ نیل بھی تمہارا دشمن ہے۔ بیشتر اس کے کہ تمہارا یہ چھوٹا سا لشکر میری اتنی بڑی فوج کے قدموں تلے روندا جائے۔ میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اپنا کوئی ایلچی یا وفد میرے پاس بھیجو جو میرے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات کر سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ خون خرابہ ختم ہو جائے اور تم تباہی سے بچ جاؤ۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ اور جتنا معاوضہ مانگو گے میں دوں گا۔ تمہارے ایلچی یا وفد کا انتظار کروں گا۔ مکوکس کو توقع تھی کہ اس کا بھیجا ہوا پادریوں کا وفد شام سے پہلے جواب لے کر واپس آ جائے گا۔ وہ کسی لمبے سفر پر نہیں گئے تھے، دریا کی چوڑائی جتنا فاصلہ تھا۔ وفد کو دوسرے کنارے تک جانا تھا، لیکن وفد اس رات واپس نہ آیا۔ اگلا دن، اگلی رات اور اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ تب مکوکس نے کہا کہ مسلمانوں نے وفد کو قید کر لیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ 2 دنوں کے بعد وفد واپس آ گیا۔ مکوکس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ لوگ 2 دن وہاں کیا کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیں پورے احترام سے روکے رکھا تھا، بزرگ پادری نے کہا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ مسلمانوں نے ہمیں صرف اس لیے روکے رکھا تھا کہ ہم مسلمانوں کا حوصلہ اور عزم کی پختگی دیکھ لیں۔ ہم اپنی دلچسپی کی خاطر دیکھتے رہے کہ ان کا رہن سہن اور دیگر عادات و حرکات کیسی ہیں۔ ہم سب نے مسلمانوں کو اتنے قریب سے پہلی بار دیکھا ہے۔ مکوکس نے مزید بات کرنے سے پہلے کہا کہ اسے بتایا جائے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے۔ بڑے پادری نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریری پیغام مکوکس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام میں لکھا تھا: میں پہلے بھی ایک بار فرما روائے مصر کو بتا چکا ہوں کہ ہم کن شرائط پر اس کی پیشکش قبول کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ شرائط میری نہیں بلکہ دین اسلام کی ہیں، اس لیے میں ان میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ صرف 3 صورتیں ہیں، کوئی سی بھی قبول کر لو، صلح سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لو، پھر تم ہمارے بھائی ہوگے، تمہارے اور ہمارے حقوق یکساں ہو جائیں گے۔ اگر یہ قبول نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری اطاعت قبول کرو اور ہمارا مقرر کیا ہوا جزیہ ادا کرو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے، اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے جس کا پیغام ہم تمہارے لیے لائے ہیں۔ مکوکس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کا ملا جلا تاثر آ گیا۔ کیا تم سب سمجھے نہیں؟ مکوکس نے کہا۔ یہ اس شخص کا جواب ہے جو صلح پر بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ذرا دیکھو اس شخص نے کس لہجے میں خط لکھا ہے۔ یہ ایک ایسے فاتح کا خط ہے جو ہم پر اپنا حکم چلا رہا ہے۔ عربوں کی اس قوم کا غرور دیکھو، دولت اور زر و جواہرات کی پیشکش کو یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ مکوکس نے وفد کے ارکان کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد پوچھا کہ وہ 2 دن مسلمانوں میں رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو کیسا پایا ہے؟ کیا وہ ایسی ہی رعونت سے باتیں کرتے ہیں؟ نہیں فرما روائے مصر، وفد کے سربراہ بڑے پادری نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو ایک اجتماع کی صورت میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو زندگی سے زیادہ موت کو اور غرور سے زیادہ عز و انکساری کو عزیز رکھتی ہے۔ ان کی حرکات، عادات، کردار اور گفتار میں رعونت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ان میں شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جسے اس دنیا سے اور اس زمین سے دلچسپی ہو۔ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بیٹھتے بھی زمین پر ہیں۔ ان میں حاکم اور ماتحت، سالار اور سپاہی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ایک جیسا کھاتے ہیں اور پھر مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اسے وہ نماز کہتے ہیں۔ سپہ سالار امامت کراتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سب وضو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح امام کرتا ہے باقی سب اسی طرح کرتے ہیں۔ رکوع میں اکٹھے جاتے ہیں، سجدے میں اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے اٹھتے ہیں۔ میں ان کے اس نظم و نسق سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ سالار سپاہیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں،
یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ سالار سب سے آگے والی صف میں کھڑے ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ مقوقس تو پہلے ہی مسلمانوں سے کسی حد تک متاثر تھا۔ اس نے جب بڑے پادری کی زبان سے مسلمانوں کے یہ اوصاف سنے تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور سب کی طرف باری باری دیکھا۔ وہ آخر مصر کا بادشاہ تھا۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مقوقس کیا حکم صادر کرے گا۔ اس نے جب بات کی تو سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، مقوقس نے بے اختیار کہا۔ یہ مسلمان کسی پہاڑی کو اپنی جگہ سے ہلانے کا عزم کر لیں تو ہلا سکتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان کا مقابلہ جنگ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں وہ اوصاف ہیں جو ہم میں نہیں۔ اس حقیقت پر غور کرو میرے بھائیوں۔ ان سے صلح سمجھوتہ کرنے کا یہی وقت ہے جب وہ نیل کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ چند دنوں تک وہ اس خطرے سے نکل جائیں گے، پھر ان سے صلح ناممکن ہو جائے گی۔ وہ صلح پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ سب نے دیکھ لیا کہ مقوقس صلح پر ہی بات کرتا ہے۔ وہ آخر فرما روائے مصر تھا۔ اگر وہ کوئی ارادہ ظاہر کر رہا تھا تو حاضرین میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خلاف بولے۔ مقوقس نے ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب تو اس نے بات ہی صاف کر دی کہ وہ صلح کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہے۔ ابھی گنجائش ہے، حاضرین میں سے کسی نے کہا۔ آپ نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو لکھا تھا کہ اپنے کچھ آدمی بات چیت کے لیے بھیجے، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سپہ سالار کو ایک اور پیغام بھیجا جائے کہ وہ اپنے نمائندے بات چیت کے لیے بھیجے؟ سب نے اس مشورے کی تائید کی اور مقوقس نے اسی وقت سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا کہ آپ نے اپنے نمائندوں کا وفد نہیں بھیجا، نہ کوئی جواب دیا ہے۔ آخری فیصلے پر پہنچنے کے لیے آپ اپنا وفد فوراً بھیجیں۔ میں بےتابی سے منتظر رہوں گا۔ مقوقس کا یہ پیغام ایک عام سی قسم کے ایلچی کے ہاتھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ انہوں نے ایلچی کو جواب کے انتظار میں باہر بٹھا دیا اور اپنے سالاروں کو بلایا۔ انہیں مقوقس کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پہلے اس پر غور کرو کہ یہ شخص صلح ہی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرا ایک خیال تو یہ ہے کہ مقوقس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی فوج حوصلے اور جذبے کے لحاظ سے لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ مقوقس صلح کی گفتگو کا دھوکہ دے کر وقت حاصل کر رہا ہے، اور وقت حاصل کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دوران اسے کمک پہنچ جائے۔ مجھے مشورہ دو کہ میں اپنا وفد اس کے پاس بھیجوں یا صاف انکار کر دوں۔ میں کوئی ایک بھی شرط نرم نہیں کر سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ وقت اور مہلت ہمیں بھی درکار ہے، ایک سالار نے کہا۔ نیل کی طغیانی تو اتر گئی ہے، لیکن پانی جو دریا سے باہر آ گیا تھا یہ ابھی واپس نہیں گیا، اور ہم پانی کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پانی کے واپس جانے یا خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ لڑائی کی صورت میں ہم اس زمین پر نہیں لڑ سکیں گے۔ اس پر غور کریں سپہ سالار، ایک اور سالار نے کہا۔ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اسے پورا موقع دو اور صلح قبول کرو، بشرط یہ کہ تمہارا دشمن تمہاری شرائط قبول کرتا ہے۔ باہمی صلح و مشورے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد کا ایک وفد مقوقس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس کی قیادت ایک صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، جو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آئی ہوئی قوموں کے ایک حصے کے سالار تھے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، جسم گھٹا ہوا، لیکن اوپر چڑھنے کی بجائے چوڑائی میں تھا اور قد دراز نہیں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس کے پیغام کا جواب دے کر اس کے ایلچی کو رخصت کر دیا۔ جواب یہ تھا کہ ان کا ایک وفد آ رہا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے تمام ارکان کو بلایا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایات دیں کہ وہ کیا گفتگو کریں، اور پھر انہیں وہی 3 شرائط بتائیں جو وہ پہلے مقوقس کو پیش کر چکے تھے۔ سپہ سالار نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سخت حکم دیا کہ ان شرائط میں ذرا سی بھی نرمی نہیں کرنی۔ اگلے روز یہ وفد مقوقس کے پاس پہنچ گیا۔ مقوقس کے اپنے مشیر اور جرنیل اس کے ساتھ تھے۔ بات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، لیکن مقوقس نے انہیں حقارت سے دیکھا اور یہ تاثر دیا جیسے وہ خفا ہو۔ اس سیاہ کالے آدمی کو میرے سامنے کیوں لایا گیا ہے؟ مقوقس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ ہٹاؤ اسے میرے آگے سے، اور کوئی اور آدمی بات کرے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا کہ انہیں سپہ سالار نے وفد کا قائد بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا یہی بات کریں گے، اور ہم سب کو ان پر پورا اعتماد ہے۔
مقوقس نے بھی اس بات پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وفد کے تمام ارکان بیک وقت بولنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قائد ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بولے گا۔ مقوقس نے جب پورے کے پورے وقت کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے ہونٹ سی لیے۔ مقوقس کا اپنا ہم مذہب تاریخ دان بٹلر لکھتا ہے کہ مقوقس اس قسم کی اوچھی بات کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے بڑی ہی اوچھی بات کہہ دی جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اس نمائندہ وفد میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ بھی دیکھنا چاہتا ہو کہ مسلمانوں میں نظم و نسق کس حد تک ہے اور یہ لوگ اپنے سپہ سالار کے حکم کے 100% پابند رہتے ہیں یا نہیں۔ آخر اس نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے۔ فرما روائے مصر، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے احکام کے پابند۔ اسلام کسی کے چہرے کا رنگ اور لباس دیکھ کر اسے برتر یا کمتر قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دنیا کے لہو و لعب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری روحانی دلچسپی آخرت کے ساتھ ہے اور دنیا میں ہمارا فریضہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی لالچ اور خزانوں کے پہاڑ بھی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، پہلے اپنا مدعا بیان کریں۔ میں اپنا مدعا تمہارے سپہ سالار کو لکھ چکا ہوں، مقوقس نے کہا۔ تمہیں بھی بتا دیتا ہوں اور تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے سپہ سالار کے ذہن میں میری یہ باتیں بٹھا دینا۔ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ روم کی یہی فوج ہے جسے تم ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہو۔ ہمارے پاس اس قلعے میں روم کی اتنی زیادہ اور اتنی طاقتور فوج موجود ہے اور اتنی زیادہ فوج آ رہی ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تم تعداد میں بہت ہی تھوڑے ہو۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کچھ دن اور گزرے تو تم اپنے لشکر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں جو بار بار تمہیں تمہاری کمزوریوں کا احساس دلا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے دلا رہا ہوں کہ مجھے تمہارے اس ذرا سے لشکر پر رحم آ رہا ہے۔ تمہارا یہ لشکر میری فوج کے ہاتھوں کٹ مرے گا تو مجھے بہت افسوس ہوگا کیونکہ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم میرے ساتھ صلح کر لو گے۔ میں تمہارے لشکر کے ہر سپاہی کو 2 دینار، ہر سالار کو 100 دینار اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار پیش کرتا ہوں۔ یہ مجھ سے وصول کر لو اور واپس چلے جاؤ۔ رومی فوج کے قہر اور غضب سے ڈرو۔ تاریخ نویسوں نے مختلف واقعات اور شخصیات پر تبصرے بھی لکھے ہیں اور تجزیے بھی کیے ہیں۔ وہ کچھ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف تو مقوقس مسلمانوں کو اچھا سمجھتا تھا اور صلح کے لیے بیتاب نظر آتا تھا، لیکن جب کسی مسلمان سے سامنا ہو جاتا تو رعب اور دھمکی کی زبان میں بات کرتا تھا۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ مسلمان اگر کسی لالچ میں نہیں آتے تو شاید ڈر کر واپس چلے جائیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو یہ 30,000 دینار بنتے تھے جو مسلمانوں کو مصر سے چلے جانے کے عوض پیش کیے جا رہے تھے۔ میں کچھ بھی قبول نہیں کر سکتا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں اپنے سالار کے بڑے واضح احکام لے کر آیا ہوں۔ آپ کی دھمکیوں کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلق براہ راست اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ ہماری تعداد کتنی تھوڑی اور دشمن کی فوج کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بشارت دی ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقلال والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے لشکر کی ضروریات کی جو بات کی ہے یہ ہمارے لیے بے معنی ہے۔ ہم دنیا کی تنگ دستی یا خوشحالی کی پرواہ نہیں کیا کرتے کیونکہ ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے سپہ سالار نے جو ہمارا امیر بھی ہے آپ کو صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ ہماری 3 شرائط ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو، باقی سب گفت و شنید فضول باتیں ہیں، ان سب سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے میرے امیر نے اور میرے امیر کو امیر المومنین نے اور امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا میں وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اسلام قبول کر لو اور یہاں اسلامی حکومت قائم کر دو تو ہم واپس چلے جائیں گے، یہ نہیں تو جزیہ ادا کرو اور ہم آپ کو اور آپ کے ہر فرد و بشر کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیں گے، اور اگر اسلام بھی قبول نہیں اور جزیہ بھی قبول نہیں تو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اس گفت و شنید کے بعد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کچھ تجاویز رکھی، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک بھی تجویز نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اتنا اختیار حاصل نہیں ہے، نہ سپہ سالار کو نہ ہی امیر المومنین کو اختیار حاصل ہے کہ اسلام کی شرائط میں ذرا سی بھی رچک پیدا کریں۔
مکوکس اپنے مشیروں اور جرنیلوں سے مخاطب ہوا اور ان سے پوچھا کہ ان کی ان 3 شرائط میں سے کون سی شرط قبول کرتے ہو؟ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ نہ انہیں اسلام قبول ہے، نہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے وفد کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ اس کے بعد تاریخ مکوکس اور اس کے مشیروں کی گفتگو کچھ مختصر سی سناتی ہے۔ وفد کے جانے کے بعد مکوکس نے اپنے مشیروں اور جرنیلوں کے ساتھ باتیں کی۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری صلح ہو جانی چاہیے، مکوکس نے کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کسی لالچ میں بھی نہیں آتے اور کسی دھمکی سے بھی نہیں ڈرتے۔ آپ کو ان کی کون سی شرط قبول ہے؟ مکوکس کے جرنیل جارج نے پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، مکوکس نے کہا۔ میں اپنی رائے دوں گا اور تم سب اس پر غور کرو۔ میں آج تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ ان مسلمانوں سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں، تم نے خود دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا جنگ جاری رکھنے کو ذہن سے نکال دو۔ اسلام قبول نہ کرو، لیکن تیسری شرط ماننی پڑے گی۔ فرما روائے مصر، ایک مشیر نے حیرت سے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جزیہ قبول کر لیں اور پھر مسلمانوں کے غلام ہو کر زندگی بسر کریں؟ یہ غلامی اتنی سی ہی ہوگی کہ تم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو گے، مکوکس نے کہا۔ تمہیں مسلمان غلام نہیں سمجھیں گے بلکہ تمہیں تمہارے پورے حقوق اور عزت نفس دیں گے۔ اگر تم لڑو گے اور مسلمان تم پر فتح پا لیں گے تو پھر تمہارے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بالکل ہی مختلف ہوگا۔ نہ تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، نہ تمہارے مال و اموال محفوظ ہوں گے۔ اس صورت میں تم مسلمانوں کے صحیح معنوں میں غلام ہو جاؤ گے۔ اس سے موت بہتر ہے، جنرل تھیوڈور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھیوڈور اٹھا تو باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سب مکوکس کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ مکوکس نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی کوشش میں وہ تنہا رہ گیا ہے۔ جرنیلوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ مکوکس کو ان کا ساتھ دینا پڑا، ورنہ بغاوت بھی ہو سکتی تھی۔ قبطی عیسائی پہلے ہی بغاوت پر آمادہ تھے۔ جرنیلوں نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جنگ ہوگی اور محاصرے پر حملہ کیا جائے گا۔ جرنیلوں نے یہ بات یہیں تک نہ رہنے دی بلکہ اپنے ماتحت کمانڈروں سے یہ بھی کہا کہ اب وہ اس جنگ کو پہلی والی جنگ نہ سمجھیں کہ جہاں مسلمانوں نے ذرا دباؤ ڈالا تو ہماری فوج بھاگ اٹھی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمارا اپنا بادشاہ مکوکس ہمیں مسلمانوں کا غلام بنانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے سودے بازی کر رہا ہے۔ جرنیلوں نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو کچھ اور باتیں سنا کر بھڑکا دیا اور کہا کہ اپنے دستوں کو بتا دو کہ تم جنگی قیدی ہو گئے تو بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمانوں کے غلام ہو جاؤ گے۔ تمہیں انسانیت کے درجے سے گرا کر تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا اور پھر تم ان کے مویشی ہوگے۔ مسلمان یہی سلوک تمہاری بیٹیوں اور بہنوں سے کریں گے۔ جونیئر کمانڈروں نے اپنی فوج کو یہ باتیں اور اپنے فرمانروائے مکوکس کے ارادے سنا کر بھڑکا دیا۔ فوجیوں سے یہ باتیں شہریوں کے کانوں تک پہنچی۔ انہیں باتیں اس قدر اشتعال انگیز سنائی گئیں کہ وہی لوگ جو مسلمانوں کے نام سے ڈرتے اور اطاعت قبول کر لینے تک کی بات کرتے تھے، یک لخت مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فوج کے دوش بدوش لڑیں گے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا وفد چلا گیا تو مکوکس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور پیغام بھیجا تھا کہ اسے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی جائے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شک صحیح ثابت ہو رہا تھا کہ مکوکس وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر رومی فوج کی اس تعداد کو دیکھا جاتا جو قلعہ بابلون میں موجود تھی تو مکوکس کو کمک کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ کمک کے لیے اس لیے بےتاب تھا کہ سکندریہ سے آنے والی کمک تازہ دم ہوگی۔ سکندریہ میں رومی فوج کے ایسے دستے موجود تھے جو ابھی تک مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ بزنطیہ سے کسی کمک کے آنے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہرکل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بیبلون میں موجود تھا۔ وہ بھی اب ہرکل کے مخالفین میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بنیامین سے صلح کر لی تھی۔ مسلمانوں کے معاملے میں وہ بڑا سخت متعصب تھا اور کٹر اسلام دشمن۔ اس نے قلعے کے اندر قبطیوں کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اب شہر کی یہ کیفیت تھی جیسے لوگ اچانک بڑی گہری نیند سے جاگ اٹھے ہوں۔ فوج کو تو جنگ کی تیاری کرنا ہی تھی۔ شہری بھی تیر و کمان، تلواریں، برچیاں لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس قدر بڑا ہجوم سیلاب کی طرح اپنے سامنے آئے ہوئے پہاڑوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ مکوکس اپنے محل میں خاموش بیٹھا تھا۔
کبھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو دیکھتا اور کبھی محل کے اوپر جا کر بیلکونی میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی فوج اور لوگوں کو تیاریوں میں ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے دیکھتا۔ فرما روائے مصر، کیرس نے ایک روز مکوکس کے پاس آ کر کہا، اب ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہے کیرس؟ مکوکس نے کہا، کیا یہ فوج اور یہ لوگ میرے خلاف بغاوت نہیں کر رہے؟ نہیں، کیرس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ صلح چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایسے بیدار ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جان کی بازی لگا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی تیاریاں آپ کے خلاف نہیں، انہیں شک کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ گرجوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مایوس نہ ہوں فرما روائے مصر۔ تاریخ میں آیا ہے کہ مکوکس نے کچھ بھی نہ کہا، نہ کوئی حوصلہ افزا بات کہی، نہ کوئی حوصلہ شکن اشارہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس مسکراہٹ میں مسرت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، البتہ طنز سی ضرور نظر آتی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔